صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہونے والا یہ عظیم الشان اجلاس پاک جس میں ہمارا شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جسے عرس امین شریعت یاد تاج فریہ آپ کو احساس دلانے کے لیے ہمیں تو ہر لمحہ یاد ہے، آپ کو یاد دلانے کے لیے حضرت علامہ کاشف رضا صاحب قبلہ اور جملہ احباب اہل سنت نے محنت و کاوش سے سجایا، منعقد کیا، جس میں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ قادری رضاوی حشمتی مسئلہ خان مصطفیٰ برادر مکرم سید عبدالوسیع صاحب قبلہ، مولانا ریاست توری صاحب قبلہ اور ناظم جلسہ جناب قاری اسرائیل اختر صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت سنبھل پور کی حاضری ہوئی۔ یہ فقیر بھی اپنے ان اکابرین کی بارگاہ میں کچھ دیر کے لیے خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تمامی عشاقان مصطفیٰ، حاضرین محفل، لائق صدر احترام، عزیز دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرچہ موسم نے اپنا رنگ دکھایا، مگر بریلویوں کے رنگ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور یہ بریلویت کا جو رنگ ہے، یہ برسات کے پانی میں دھلنے والا رنگ نہیں ہے۔ ہم پر رنگ حسینی ہے، اور جس پر رنگ حسینی ہوتا ہے وہ میدان سے بھی نہیں بھاگتا ہے اور جلسے گاہ سے بھی نہیں بھاگتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وسيزمني بسر ساما مدد قبل ايدي مدد ابائنا مدد ما قدائمت سلطاني زمانا ہستی ہست دارین تمنا شہجیلا مدد بغیر بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو ہستی بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادری یملا رہے یا غوث اعظمی زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادری یملا رہے یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد عزیزہ قطب عالمی زنم۔ حضرات،
اس فقیر نے امین شریعت کی موجودگی میں بھی تقریر کی ہے اور آج ان کے عرس کی تقریب میں بھی تقریر کر رہا ہے۔ کل انہوں نے منبر پر بیٹھ کر سماعت کی، آج وہ اپنی قبر میں آرام فرما ہو کر سماعت کر رہے ہیں۔ بریلوی اس کو کہتے ہیں جو نڈر ہوتا ہے، نہ ڈرتا ہے نہ دبتا ہے، کیونکہ اس نے اعلیٰ حضرت کی بک کا یہ پاٹ پڑھا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ہم اہل سنت ہیں، ڈمرو بجانے والے مداری نہیں ہیں، ڈنکی کی چوٹ پر للکار کر کہتے ہیں اس نشانی کے، سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مانے جاتے، حشر تک میرے گلے رہے پٹا تیرا۔ جسے جس کے شیخ نے پٹا پہنا دیا، وہ اس اپنے شیخ کی حق وفاداری ادا کرتا، مگر آج کل تو جبرن پکڑ کر پہنایا ہے۔ جبرن پٹا نہیں پہنایا جاتا، جب مرید کا دل اپنے شیخ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور مرید کا دل مائل تب ہوتا ہے جب شیخ اسے قبول کر لیتا ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ کیا کہنا ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، سبحان اللہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے نصیب کی بات ہے کہ ہم بریلوی ہیں، حق ہے، تمہارا نصیب جب چٹیل میدان میں پھوٹ گیا تو پھر ذمہ دار کاشف رضا کو کیوں ٹھہراتے ہو؟ اپنی عقل کے لگے ہوئے تالوں کو توڑ دو اور بریلی کی طرف رخ کر کر یہ کہہ دو میں مجرم ہوں آقا۔ سبحان آپ اللہ، کیا بریلی کی طرف ہی کہیں ہاں؟ وہ اس لیے کہو کہ ڈائریکٹ ڈی ایم کوئی سفارش نہیں سنتا ہے، ڈی ایم تک جانے کے لیے اس کے محکمے کے تمام نیچے کے افسران سے ملنا ہوتا ہے، تو بغداد کے غوث اعظم تک جانے کے لیے بریلی کی احمد رضا سے ملنا ہو۔ میں مجرم ہوں آقا، سبحان اللہ، مجھے ساتھ لے لو، حق ہے، یہ رستے میں ہیں جا بجا جانے والے۔ آج کل تو ایسے لوگ ہیں، ہمارے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کل تک تو رنگوں میں قید تھی، آج بے قید ہو گئے۔
کل تک تو یہ معلوم تھا کہ یہ ان کا شناختی کارڈ ہے، مگر آج کل بہروپیہ شکل انہوں نے اختیار کی۔ تو کچھ لوگ شکلیں اختیار کرنے میں الگ الگ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں، کچھ اور بھی ہوتے ہیں جو بھیس بدل کر پہچاتے ہیں، اور وہ اور ہے جو اپنی فکر بدل کر لوگوں کی اصلاح۔ آج ایسے ہی بہروپیے آپ کے شہر میں بھی ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اور لوگ مسلح بچاؤ آندولن چلا کر انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا مسلح بچاؤ آندولن مت چلاؤ، لوگوں کا ایمان و عقیدہ بچاؤ آندولن چلاؤ۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، مگر آپ کی فکر بریلوی فکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ بریلی کے بزرگوں نے بھی یہی کہا ہے، اور کچھوچا کے مخدوم نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کی شریعت کے ماننے والے ہیں، طبیعت کے ماننے والے نہیں۔ آج طرح طرح کی تنظیمیں اور تحریکیں جو پنپ رہی ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح، ایسے انفیکشن پھیلانے والی بیماریوں سے شہر سنبل پور کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری علماء اپنے نفس کے اعلیٰ کے لیے ملت کا نقصان نہ، بلکہ اہل سنت کے فائدے کے لیے اپنے نفس کو مارو اور اہل سنت کی فکر کو بلندیوں کی طرف رضوی برادران یا برکاتی برادران یا اشرفی حضرات، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نظریہ نبی کی شریعت کے تعلق سے کیا ہے، یہ معمولات اہل سنت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اسے نظریات اس کے بہتر ہو تو اسے قریب بلاؤ، فکروں کو بہتر بناؤ۔ ہم اور آپ امین شریعت میں حاضر ہوئے ہیں، امین شریعت کی زندگی کو آپ نے بہت قریب سے ملاحظہ کیا ہے۔ امین شریعت نے اپنی جوانی سے لے کر اپنے بڑھاپے تک پوری مکمل زندگی میں اسی چھتیس گڑھ اور اڑیسہ میں گزارا، اور رات دن کو دن نہ سمجھا، ایسی گاڑیوں میں سفر نہ کیا بلکہ بیل گاڑیوں میں اور سائیکلوں پر بیٹھے ہوئے گاؤں گاؤں تک قریہ قریہ تک جا کر بریلی کی فکر کو نہیں پہنچایا، مصطفیٰ کی شریعت کو پہنچایا، اور پہنچانے والے کو لوگوں نے جانا کہ یہ کون ہے، کہا یہی تو بریلی فکر کا عالم ہے۔ سنبل پور کے لوگوں، ہمیں اور آپ کو اس فکر کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ کون بیٹا لائق ہے، کون بیٹا نالائق ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ خود اپنا ذمہ دار ہے، مگر ہمیں مشن امین شریعت پر ذہن و فکر کو رکھنا ہے۔ امین شریعت نے، حضور تاج الشریعہ نے ہمیں کیا پیغام دیے ہیں، ہمیں اس کو اپنے ذہن و فکر میں بسانا ہے۔ ہم حسینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ کربلا میں میرے جد کریم آقا امام علی مقام ہاتھ مانگتے مانگتے تھک گئے یزیدی، مگر میرے حسین نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا۔ آج مفاد پرست کہتے ہیں بادشاہت کی جنگ تھی، دولت اور اقتدار کی جنگ تھی۔ میں ان بدماشوں سے کہنا چاہوں گا جسے نبی نے پہلے ہی بادشاہ بنا دیا ہو،
اسے بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟ جسے نبی نے بچپن میں ہی جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اسے دنیا کی بادشاہیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ میرا حسین ہے، ہم اس حسین کو ہاتھ بلند کر کے یاد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ حسین کے نام پر ہاتھ پیٹ پیٹ کر یاد کرتے ہیں۔ پیٹتے وہ لوگ ہیں سینہ جو مرے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند وہی لوگ کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ حسین کے ماننے والے زندہ ہیں۔ اپنے اندر زندہ دلی کی فکر رکھو، میرا حسین کل بھی تھا، میرا حسین آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہی پیغام دیتا رہے گا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جاؤ جلال۔ تمام ذاتیں تھیں، مگر حسین کا ہی انتخاب کیوں؟ شہزادے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک پہلو پر حسین جلوہ فرما ہے۔ رب فرما رہا ہے میرے محبوب ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجئے، اے محبوب ان دونوں میں سے ایک کو چن لیجئے، ایک کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ایک کو مجھے دے۔ میرے نبی نے شہزادے کا انتخاب نہ کیا بلکہ حسین کا انتخاب۔ بچپنا ہے مگر کربلا کے لیے انتخاب کیے گئے حسین، اسی انتخاب کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مکہ میں ٹھہرانے کے لیے روکا، مگر حسین کہہ رہے ہیں میرا انتخاب بچپن میں ہو چکا ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر تم مت روکو، نبی نے میرا انتخاب کربلا کے لیے بچپن میں کر دیا ہے، حسین اس انتخاب کو پورا کرنے کے لیے کربلا میں تشریف لے۔ وہ حسین انتخاب، نبی کے انتخاب کا نام حسین ہے۔ دین کی دولت ملی ہے، دین کی عظمتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ پرچم اسلام ملا ہے، پرچم اسلام کی بلندیوں کی عظمتوں کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ ہم آقا حسین کے ماننے والے ہیں، وہ حسین جن کا بچپن لاجواب ہے، نبی کے کاندھوں پر شہزادے ہیں۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، سواری کتنی بہتر جا رہی ہے، سواری کتنی اچھی نظر آ رہی ہے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق یہ بھی تو دیکھ لو سوار کتنے اچھے بیٹھے ہو، سوار کتنے اچھے ہیں۔ وہی نوجوانان جنت کے وہ سوار جنہوں نے اپنے کاندھوں پر، نبی کے کاندھوں پر بیٹھ کر اسلام کو اپنے کاندھوں پر ایسا اٹھا لیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اسلام کا پرچم وہی لہراتا رہے۔ آج ہم حسین کے ماننے والے ہیں، کل تک یزید نام رکھتے تھے لوگ اپنے بچوں کا، مگر کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس دن سے لے کر آج تک کسی نے بھولے سے بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، مگر کل سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کربلا میں تھے حسین، آج گھر گھر میں ہے حسین۔ وہ ہے حسین، بظاہر تشریف دنیا میں رکھا تو اسلام کی دعوت دی، سر انور تن انور سے جدا ہو گیا، پھر بھی گرد
جا کے راہب کو اسلام کی دولت سے نواز دی. کل بھی بادشاہ تھے، بظاہر گھوڑے پر تشریف لے جائے تو بادشاہ، وہ یہ سر انور کاٹ کر لے جا رہے تھے میرے حسین کا، پھر بھی میرا حسین آگے جا کر بتا رہا تھا میں نبی کا نواسا ہوں. کل بھی نبی نے بادشاہ بنایا تھا، آج بھی میں بادشاہ ہوں. اسے حسین کی نماز. ہمارے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کوانٹٹی مسجد کی نمازیوں کی بتا رہے ہیں. بے وقوفوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ابھی تک یہ بالغ ہی نہیں ہوئے ہیں تو نماز کیا پڑھیں. صرف عمر کے بڑے ہونے کی بلوغیت کو مت دیکھو، پہلے ایمانی عقیدے نظریے سے تو بالغ ہو جاؤ. ارے ابھی تک تو نابالغ ہو. بالغ تو تبھی ہوگے جب یہ کہہ دو گے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں پالا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غیاث ملت. سبحان اللہ. نماز پڑھتے ہیں کہیں ٹرین پر دوڑ کر، کہیں فلائٹ کے اندر مرغا بن کے نماز پڑھتے ہیں. جہاں دیکھیے لیٹرن کے سامنے، باتھ روم کے سامنے رئیسی نماز ہے کہ ٹرین سیٹی دے دے تو بھاگ کھڑے ہوئے امام سے لے کر مقتدی. مگر واہ رے مفتی اعظم کی نماز، واہ رے مفتی اعظم کی نماز. نہ مفتی اعظم کا رخ پھرے، نہ ٹرین کا پہیہ آگے بڑھے. ہم ایمان والے جب رب کے حضور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ہم اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں. یہ بے ایمان بغل میں گٹھی دابے گھومنے والے آج نمازیں پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو. نماز تو تم پر فرض ہی نہیں ہے. نماز تو ہم ایمان والوں کو نبی نے لا کر دی ہے. نماز تو ایمان والوں پر ہی فرض ہے. بے ایمان، بے ایمان ہے یہ بیچارہ. نماز ایمان والوں پر فرض ہے. نماز کن پر فرض ہے؟ کس پر فرض ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کر بولنا، کس پر فرض ہے؟ ایمان والوں پر فرض ہے نا. تو کتنے لوگ نماز پڑھتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ایمانداری سے اٹھانا، جھوٹا مت اٹھانا. پڑھتے کس میں لوگ؟ جن پر فرض نہیں وہ یوگا کرنے پر الجھے ہوئے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ دنیا داری کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. قربان جاؤ ادائے مصطفیٰ پر. نبی نے ہم غلاموں پر کرم فرمایا، بار بار جا کر کم کرایا، مگر اس کا ثواب پورا کا پورا اپنے غلاموں کو دلوایا. 50 وقت فرض ہے، 5 وقت رہے ہیں، مگر ثواب پورے 50 وقت کا پا رہے. ان پر فرض نہیں مگر اسکیم میں یہ بھی گھسے ہوئے اسی اسکیم. ارے بے ایمانو، یہ اسکیم تمہارے اوپر لاگو ہی نہیں ہے. لاگو تو تب ہوگی جب تم ان سے انہیں مردہ مانو گے، انہیں کافر جانو گے، ان سے اپنے آپ کو ہٹا لو گے، دامن مصطفیٰ کی دامن کرم میں حاضر ہو جاؤ گے. جب تمہارے لیے 5 وقت تم پر فرض. اے سنبل پور کے لوگوں، اپنی سجدوں سے مسجدوں کو آباد اور وہ امام لا کر رکھو جو امام الانبیاء کی شریعت کا صحیح وفادار. مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مگر ہر اس کا رد اور تردید کرنے کا مزاج رکھتا ہوں
جو مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹ کر کام کرتا ہے۔ اور آج یہ بھی سمجھ لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کوئی نئی فکر نہیں ہے، جو صدیق کے صداقت کی فکر ہے، فاروق کی عدالت کی فکر ہے، عثمان کی صداقت کی فکر ہے، علی کی شجاعت کی فکر ہے، اسی فکر کو تو فکر رضا کہتے ہیں، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی کو امین شریعت نے آپ کے درمیان میں رکھا ہے۔ اے سنبل پور کے لوگوں، اس فکر پر عمل کرو، نماز کی پابندی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب نے تمہیں نماز معاف کرا دی ہے، خالی بڑے بڑے بال رکھا لو، پیر صاحب پر بھی نماز معاف ہے، پیر صاحب کے لیے بھی نماز معاف ہے۔ تو زخموں سے چور تھا میرے حسین کا جسم، زخموں سے چور تھا جد کریم آقا امام علی مقام کا جسم انور، سینے پر شمر ہے، للکارتے ہوئے علی کا بیٹا بولتا ہے، اے شمر ہٹ، یہ نہیں فرمایا کہ ہٹ مجھے گھر والوں سے مل لینے دے، بلکہ میرے آقا حسین فرماتے ہیں ہٹ مجھے نماز ادا کر لینے دے۔ وہ پیر صاحب کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تو مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں، کمرہ پر کھانا کھائے گھرانا اور نماز پڑھے جائے مکہ شریف۔ ایسوں کو تو بند کمرہ کر کے مارنا چاہتا ہے، اور آپ نہ مار پائے تو انہیں کالپی بھیج دیجئے، ایک ہی دن میں ان کی پوری مکمل نماز صحیح ہو جائے۔ ارے جس ذات کو تم بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو، چاہے مخدوم پاک کی ذات ہو، چاہے وارث پاک ہو، ان بزرگوں کی عظمتوں کو ہم سر کا تاج بنا کر اپنی ذہن و فکر میں رکھتے ہیں، مگر ان کے نام پر دلالی کرنے والے دلالو، قوم کو بدنام مت کرو، قوم کی فکر کو بدنام مت کرو۔ ہم بزرگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں، انہوں نے نمازوں کو قضا نہیں کیا ہے، تم ان کا نام لے کر نمازوں لوگوں کو چھوڑوانے کی فکر رکھتے ہو۔ صرف پیرا مریدی ہونا چاہیے اور تحویز کی دکان چلنا چاہیے۔ ایسی فکروں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے سنبل پور کے لوگوں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں، اور جس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ ہم تو رضا والے ہیں، بانگ لگاتے رہیں گے، اب تمہاری نیند اگر اچھی ہوگی تو کھل جائے گی، اور سونا ہے تو سو جائے۔ نماز ہر کنڈیشنز میں بغیر عذر شرعی ہم پر معاف نہیں ہے، جب تک کوئی عذر شرعی نہ ہو۔ نماز ہم پر فرض ہے، نماز آپ پر بھی نماز ہے، آپ کے گھر والوں پر بھی نماز ہے۔ پیر صاحب نے کہہ دیا دستور مٹھی پہن لو، اور یہ ضرور لوہے کا چھلا ضرور بال میں پہننا، نفس قابو میں آ جائے۔ ان سے پوچھو تمہارا نفس کتنا قابو میں، جو تم دوسرے کا نفس قابو میں کرنے کی بات کرتے۔ کیا ہوا وہاں ذاکر صاحب بولا؟ اچھا چھٹی لے گئی۔ ایسے فتنہ پرور لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مولانا کاشف اپنے مفاد کے لیے یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو پیغام نہیں پہنچاتے، آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے اس لیے محنت و کاوش کرتے، آپ ان کا ساتھ دیں، پھر ان کے اندر اپنے ذاتی مفاد کا کوئی کام دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں کہ مولانا کاشف اپنے مفاد کے لیے یہ کام کرتا۔ ہم اعلیٰ حضرت کی فکر رکھنے والے لوگ اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو بلندیوں کی طرف اور لے جانے والے کام کرتے ہیں۔ اور میاں وہ تو بلند ہی ہے، اس کو کیا اور مزید بلند کیا جائے؟ مگر جو آج فتنہ پرور لوگ فتنے پھیلا کر پیرا مریدی کے نام پر، سادات کے نام پر
طرح طرح کے چولے پہن پہن کر آتے ہیں، ہے نا، کوئی مالیگاؤں سے آتا ہے تو کوئی بامبے سے آتا ہے تو کوئی کہیں سے آتا ہے تو کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی بھدرک سے آتا ہے. ایسے فتنہ پرور لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. سیادت کے نام پر لوگوں کو کیش مت کرو. یہ الگ تحدیث نعمت کے طور پر کہو کہ ہماری رگوں میں ابھی یہ کونین کب ہو. اگر اعلیٰ حضرت والے ہوں گے تو وہ خود کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود تعظیم آپ کی کرے. کہ اعلیٰ حضرت نے کر کے بھی دکھا دیا ہے اور لوگوں کو سادات کی تعظیم کرنے کا سلیقہ بھی بتا. اب زور اس پر دینا کہ ہم سید ہیں، یہ کہاں سے درست؟ تو کیا آپ کے لیے 7 خون معاف ہے؟ آپ سید ہیں تو کیا 7 خون معاف ہے؟ ارے گھر والوں پر تو پہلے شریعت لاگو ہے. جب گھر والے ہی عمل نہ کریں گے تو پھر گھر والوں کو بھی کیا رکھیں گے؟ بھائی ہم گوان ہیں تو کیا حال حساب نہیں دے گی؟ یہ حال ہے تو کیا مطلب ہے؟ ہماری رگوں میں حسین کا خون ہے تو کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس خون کو کیسے بھی استعمال کریں گے؟ ہم نبی کی شریعت کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. اپنے اصول کو سدھار لو. یا آپ خود اتنے مضبوط ہیں کہ اپنے شہر میں دلالی کرنے والوں کو آنے سے بچائیے. روک تھام کرو کہ کوئی بھی ایسے دلال اپنے شہر میں نہ آنے پائے جس سے شہر کا کلچر، شہر کی تہذیب، شہر کا ماحول خراب ہو. یہ چاہے پاکستانی ایجنٹ ہو چاہے بامبئی والے ایجنٹ. یہ پاکستانی ایجنٹ اپنے باپ کے بال کاٹ رہے ہیں. لبے کی آفتار کے نعرے لگا رہے ہیں. جاہل مطلق جس کو اپنے دستخط کرنا تک نہیں آتا ہے، جس کے اوریجنل دستاویز اس غیاث الدین کے پاس موجود ہے، جو گجرات کا رہنے والا، پٹیانہ کا رہنے والا ہے، جس نے خود اپنی تحریر میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھا ہے کہ نہ میں عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں نے اسکول میں پڑھا ہے، نہ میں نے مدرسے میں پڑھا ہے. اس کو کیا کیا بنا دیا ہے ان لوگوں نے، صرف کاہے کے لیے تنخواہ جو پاتے ہیں اس کی بجاتے ہیں. حافظ خود جو ہے عطار کا چاہنے والا مت سمجھ لیے کہ محبت میں یہ کام کرتے ہیں. یہ صرف دلال ہے، پیسے کے لیے کام کرتے ہیں اور آپ سے چند قربانی زکات خدا وصول کے اپنے باپ عطار کے پاس پہنچاتا ہے. 1-1 لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں. اسی کے لیے ہے کہ لوگوں کو بہکاؤ، ہمارا دیدار کراؤ، اسے ہمارے پاس دے. ایسے فتنے ور لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. بہت برا لگتا ہے لوگوں کو. ارے جو برائی ہے اسے تو بیان کیا ہی جائے گا. اور اگر تم میں ہمدم ہم کچھ ہے تو آؤ. کیوں نہیں آتے ہو آج تک؟ حقیقت کچھ نہیں ہے، چند بکاؤ لوگوں کو خرید رکھا ہے. بولتے یہ ہے، پیچھے سے آگے بڑھانے کا کام دوسرے لوگ کرتے ہیں. یہ ساری فتنے کرنے والی فطروں کو اپنے آپ سے بچائیے، محفوظ کیجیے، اپنے شہر کے امن کو برقرار کیجیے. آپ کا شہر بزرگوں کے شرف کو ماننے والا شہر ہے. ہم اپنے ملک ہندوستان کے وفادار ہیں. اسی ملک میں خواجہ اجمیر تشریف فرما. ہم اپنے ملک کی وفاداری کے لیے دوسرے ملک کے آتنکوادیوں کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دیں. یہ ملک کے امن کو خراب کرنے والے مسلک
مشرق اعلی حضرت کی فکر کو تباہیوں کی طرف لے جانے والے یہ آتنکوادی ہیں۔ اگر ان کا صحیح سروے جائزہ کیا جائے، میں تو حکومت ہند سے کہوں گا کہ ان کے تمام سارے دستاویز اور ان کے تمام سارے اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے۔ ان کے ان لوگوں سے تار جڑے ہوئے ہیں جن کو حکومت دہشت گرد کہتی ہے، آتنکوادی کہتی ہے۔ یہ وہ لوگ، ان سے اپنے شہر کو بچائیے۔ آپ کے اکاؤنٹ سے مجھے پیسہ نہیں چاہیے، آپ کی چیک بک یا آپ کی چیک نہیں چاہیے، آپ کا عقیدہ محفوظ رہے، آپ کی فکر محفوظ رہے، مجھے یہ چاہیے۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے معاشرے، اپنے کلچر، اپنی تہذیب کو بچاؤ اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو جو نبی کی شریعت سے بہت دور ہیں، صرف طبیعت کی بولی بولتے ہیں، طبیعت والا کام کرتے ہیں۔ اس کے قریب ہو جاؤ جو مصطفیٰ کی شریعت کی بات کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے تمہیں قریب پہنچائے اور فرائض و واجبات سمجھنے کا تمہیں طریقہ سکھائے۔ علماء اہل سنت ضروری نہیں ہے کہ پیر صاحب کے قریب جا کے سیکھو، علماء اہل سنت کے قریب آئیے، علماء کے قریب آئیے۔ آپ کی زندگی کے معمول عمل کیا ہونا چاہیے، یہ علماء سے آ کر استفادہ حاصل کریں، ان سے سمجھیں کہ ہاں آپ پر کیا فرائض ہے، کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، کیا کون سی چیزیں آپ پر فرض اور واجب ہیں، ان کو علماء سے سمجھ کر صحیح وقتوں پر ادا کرنے کا اپنے اندر مزاج پیدا کیجئے۔ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا سیدھا سادھا سلیس ترجمہ یہی ہے کہ میں نے جو اتنی دیر آپ سے بیان کیا کہ اس راہ پر چلے جو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، جو رب کے فضل و کرم سے اس کے محبوب کے صدقے میں، ان کے غلاموں، ان کے اچھوں کے صدقے میں جو ہمیں راستہ ملا ہے، ہم ان کی پناہ کے وسیلے سے اس راستے پر اپنے فکر کو چلانے کے لیے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس پر تیرا انعام ہے، جس پر تیرا فضل ہے، جس پر تیرا کرم ہے، جس پر تیرا احسان ہے، مولا ہمیں اس راستے پر چلا۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب کا، تمام علماء کا، آنے والے تمام شعراء کا، حفاظ کا، قراء کا، تمام آنے والے تمام حاضرین و سامعین کا کہ آپ تشریف لائے، اس جلسے میں شرکت کی۔ رب قدیر آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور یوں ہی سال ہر سال اپنے بزرگوں کی یاد بنائیے۔ میں تو کہوں گا ہر مہینے کسی نہ کسی بزرگ کی یاد، بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر ہو، ہر بزرگ افضل و اعلیٰ ہے۔ کسی نہ کسی بزرگ کے نام پر ہر محلے میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسا میلاد شریف کا پروگرام رکھے جس سے آپ کے ایمان و عقیدے کی بھی اصلاح ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ بامبے سے مفتی بشیر کو بلایا جائے، سید عبد الوسیع کو بلایا جائے، اس خادم کو بلایا جائے، پر اپنی مسجدوں کے ائمہ کو بلا کر ایک چوکی لگا کر میلاد مصطفیٰ سجاؤ اور اہل محلہ اور اہل شہر کی اصلاح کرو، جس سے تمہارے اور ہمارے سب کے ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم۔